مجید صاحب نے ایک لمحے کے لیے عارض کو دیکھا، پھر عبداللہ ملک کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ میرے پوتے کی فکر چھوڑیں عبداللہ ملک، ان کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اپنے پوتے کی فکر کریں۔ عبداللہ ملک کے چہرے کے تاثرات فوراً سے بدلے۔ مجید صاحب نے زیان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، پھر دوبارہ عبداللہ ملک کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، سردار بننے کی تو بات آپ بھی کرتے ہیں، مگر پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا اکلوتا پوتا اس گھر کو سنبھالتا بھی ہے یا نہیں۔ زیان نے پہلی بار سر اٹھا کر مجید صاحب کی طرف دیکھا۔ مجید صاحب رکے نہیں۔ سنا ہے جناب کا زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا ہے۔ ایک پوتا ہے آپ کا، وہ بھی گھر پر ٹک کر نہیں بیٹھتا۔ زریاب کے چہرے پر ناگواری آئی۔ مجید صاحب، عبداللہ ملک نے ہاتھ کے اشارے سے زریاب کو روک دیا۔ وہ خود مجید صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا پوتا جہاں بھی رہتا ہے اپنی مرضی سے رہتا ہے، مجھے اس کے معاملے میں کسی کی بھی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، مجید صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سرداری صرف اپنی مرضی کرنے کا نام نہیں عبداللہ ملک، خاندان بھی سنبھالنا پڑتا ہے، لوگ بھی اور ذمہ داریاں بھی۔ زیان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ عبداللہ ملک نے اپنے پوتے کی طرف دیکھا، پھر مجید صاحب کو جواب دیا۔ وقت آنے دیں، زیان کو سرداری سنبھالنے کے لیے کسی کی بھی اجازت نہیں چاہیے ہوگی۔ مجید صاحب نے اطمینان سے سر ہلایا۔ وقت آنے دیں، پھر دیکھیں گے کہ کس کا پوتا اپنے دادا کے نام کو کتنا آگے لے جاتا ہے۔ پنچایت میں بیٹھے چند بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بات بظاہر ہنسی مذاق میں تھی، مگر دونوں سرداروں کے درمیان پرانی دشمنی کی چنگاری ایک بار پھر صاف نظر آ رہی تھی۔ عارض اور زیان دونوں خاموش بیٹھے تھے، مگر پہلی بار دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے جا ملیں۔ زیان نے اپنے دادا اور مجید صاحب کی گفتگو خاموشی سے سنی۔ چند بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ لمبے قد، مضبوط شخصیت اور خود اعتماد کا مالک تھا۔ چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدہ ٹھہراؤ رہتا تھا، جبکہ اس کی سنہری آنکھوں میں عجیب سی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ عارض کی طرف بڑھا۔ عارض اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، چوڑے شانے، سخت نبز اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح بے نیازی۔ اسے سرداری کا اعلان بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ اپنے جذبات کسی پر بھی ظاہر ہونے نہیں دے رہا تھا۔ زیان اس کے سامنے آ کر رکا، پھر اچانک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے لگا لیا۔ مبارک ہو سردار عارض درانی۔ اس کے لہجے میں مبارکباد سے زیادہ شرارت اور چیلنج چھپا ہوا تھا۔ عارض چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس سے الگ ہوتے ہوئے اپنا کالر درست کیا۔ تمہیں بھی مبارک ہو مستقبل کے سردار زیان ملک۔ زیان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اچھا ہے، کم از کم آج آپ نے تو مان لیا کہ میں سردار بننے والا ہوں۔ عارض نے ایک آبرو اچکائی۔ ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، سردار تو بننا ہی ہے۔ اور آپ کو؟ زیان نے قدرے جھک کر پوچھا۔ عارض نے اسے گھورا۔ مجھے کیا؟ آپ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے سرداری آپ پر زبردستی تھوپی گئی ہو۔ عارض کے ہونٹوں پہ ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ ہے ہی زبردستی، زیان ہنس دیا۔ تو پھر مستقبل کے سردار کو مبارک ہو جسے سرداری پسند ہی نہیں۔ عارض نے کندھے پہ ہلکا سا ہاتھ مارا۔ زیادہ خوش مت ہو، تمہیں بھی ایک دن پتہ چل جائے گا کہ سرداری تاج نہیں بوجھ ہوتی ہے۔ زیان نے سیدھے ہو کر اسے دیکھا، اور شاید اسی بوجھ کو اٹھانے کے لیے ہمیں چنا گیا ہے۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان کے درمیان دشمنی خاندانوں کی برسوں پرانی تلخی تھی۔
مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سا مقابلہ بھی جنم لے چکا تھا۔ پنچایت ختم ہونے ہی لگی تو ایک ایک کر کے بزرگ اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ گاؤں کے لوگ بھی آہستہ سے وہاں سے جانے لگے۔ مجید صاحب نے آریز کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ آریز نے خاموشی سے سر اٹھایا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اب بھی بیزاری نمایاں تھی۔ دادا، آپ نے میرے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ کر دیا اور مجھ سے ایک بار پوچھا تک کہ نہیں؟ مجید صاحب نے چلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اگر پوچھتا تو تم نے کیا کہنا تھا؟ حارث نے بے ساختہ جواب دیا، نہیں۔ مجید صاحب مسکرا دیے۔ مجھے معلوم تھا۔ حارث رک گئے۔ پھر مجھے کیوں چنا؟ مجید صاحب بھی رک گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کیونکہ تم سرداری کے پیچھے نہیں بھاگو گے۔ جس شخص کو اختیار کی طلب نہ ہو وہی اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ حارث خاموش ہو گیا۔ دوسری جانب عبداللہ ملک بھی اپنے بیٹے زریاب اور پوتے زیان کے ساتھ ڈیرے سے باہر ہی نکل رہی تھی کہ زیان نے جاتے جاتے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسی لمحے حارث کی نظریں بھی اس پہ پڑیں۔ چند فاصلے پر کھڑے دونوں نوجوانوں کی نظریں ایک دوسرے سے جا ملیں۔ حارث کی سرمئی آنکھیں اور زیان کی سنہری چند لمحوں کے لیے تک ایک دوسرے میں پیوست رہیں۔ نہ کوئی مسکرایا، نہ کوئی بولا، بس دونوں کی نگاہوں میں خاموش سا مقابلہ تھا۔ زیان نے ہلکے سے سر کو خم دیا، جیسے خاموشی سے الوداع کہہ رہا ہو۔ پھر اپنے دادا کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ حارث کچھ لمحے وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ مجید صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ چلو۔ حارث نے ایک نظر زیان کی طرف ڈالی، پھر دادا کے ساتھ چل پڑا۔ دوسری طرف گاڑی کے قریب پہنچ کر عبداللہ ملک رک گئے۔ انہوں نے اپنے سامنے بلایا، زیان۔ جی دادا۔ آج جو کچھ یہاں ہوا ہے اسے صرف ایک اعلان مت سمجھنا۔ زیان نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کا مطلب؟ جس طرح درانی خاندان نے اپنا اگلا سردار چن لیا ہے، اسی طرح ایک دن تمہیں بھی ملک خاندان کی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ زیان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ فکر نہ کریں دادا، جب وقت آئے گا میں سب سنبھال لوں گا۔ عبداللہ ملک نے اسے غور سے دیکھا۔ صرف خود پہ بھروسہ کافی نہیں ہوتا زیان، سردار کو اپنے لوگوں کا بھروسہ بھی جیتنا پڑتا ہے۔ زیان نے اثبات میں سر ہلایا۔ سمجھ گیا۔ عبداللہ ملک بھی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ تو گائز، امید کرتی ہوں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز گائز چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کر لیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔